پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہٹ تھا، فلاپ تھا. جلسے کے دوران اور جلسے کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلام آباد جو ہے نا وہ کنٹینر سٹی بن گیا پوری طرح. انہوں نے جو ہے وہ فیک ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دی، فیک تصویریں شیئر کرنا، پرانی ویڈیوز، پرانے جلسوں کی فوٹیجز وغیرہ جو ہے وہ بھی شیئر کی گئی. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کوئی زیادہ خوشی سے جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اسپیس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جس کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا، اس جلسے کو لے کے میں نے بات نہیں کی کیونکہ ظاہری بات ہے ڈیولپمنٹ جو ہے پہلے پوری طرح دیکھ لینی چاہیے، اس کے بعد اس پہ کامنٹری کرنی چاہیے. اب پچھلے 24 گھنٹے میں اس جلسے کو لے کے جو کچھ ہوا ہے اور کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہٹ تھا، فلاپ تھا، جلسے کے دوران اور جلسے کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو ذرا ایویلیویٹ کریں گے. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا، عام طور پہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک چیز جو شروع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب ہٹ اور فلاپ کی لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جناب یہ ہٹ تھا یا فلاپ تھا، بندے کتنے تھے، کم تھے، زیادہ تھے، کیسا تھا، کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ بندے نکال سکی یا نہیں نکال سکی، اس کی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یوٹیوبرز ہیں، جو صحافی ہیں، وہ مطلب اپنے پیار محبت پہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ کبھی کبھار کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اور اگر اس کی مخالفت میں لوگ اگر بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی اتنا آگے چلتے ہیں، مطلب دو بالکل ایکسٹریم اینڈس کے اوپر جو ہے چلے جاتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ایک بیلنس ویو جو ہے وہ آپ کو بتانا شروع سے لے کر آخر تک. جو میں نے دیکھا یا جو میرے پاس خبریں آئیں یا مختلف سورسز سے جو ڈیٹیلز ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ آپ کے پاس رکھا جائے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ کو 1 منٹ کے لیے پری جلسہ جو سچویشن ہے نا آپ کو اس کے اوپر جانا پڑے گا. یہ جلسہ جو ہے یہ تقریباً 4-5 مرتبہ ملتوی کیا گیا. اب اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں تھیں، کئی دفعہ انتظامیہ نے اس کو روکا، این او سی کینسل کر دیا. اس سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جب 22 اگست کو یہ جلسہ ہونا تھا تو صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھلے اور عمران خان صاحب کو اعظم سواتی صاحب نے جا کے کہا کہ جناب یہ جلسہ ہمیں کینسل کرنا پڑے گا، اور خان صاحب مان گئے اور اس کے بعد جلسہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا. لیکن اسی وقت اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے آگے سے، کیونکہ آپ اچھے بچے بنے تو پھر آپ کو بھی جو ہے کوئی ریوارڈ ملے گا. اور اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ہلکی سی ہاں کر دی ہے کہ جناب اگلی دفعہ جو اب آپ جلسہ جب کرنے لگیں گے تو آپ کے لیے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا، الٹیمیٹلی اس کے بعد 8 تاریخ کے لیے جو ہے وہ این او سی بھی جاری ہو گیا. پہلے تبدیلیاں جو ہیں وہ جگہ کے حوالے سے ہوئی کہ جناب ترنول میں کیا جائے گا، اس کے بعد نہیں ترنول میں نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ سنجانی کے اندر جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن سنجانی کے اندر بھی جو مویشی منڈی والا ایریا ہے وہاں پہ کیا جائے گا. یہ جگہ چینج ہوتی نہیں، لیکن الٹیمیٹلی مطلب 24 گھنٹے پہلے تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں. سامان وغیرہ اٹھایا گیا لیکن پھر سامان جو ہے وہ مل بھی گیا. الٹیمیٹلی انہوں نے اسٹیج ویج وغیرہ جو ہے وہ دھکے دھکے دے کے لگا لیا. وہ والی بات نہیں تھی اوبویسلی جو پاکستان تحریک انصاف جلسے کرنے کے حوالے سے جس چیز میں مشہور ہے وہ والی سچویشن نہیں تھی. بٹ اسٹل ان کو ایک جگہ دے دی گئی کہ جناب یہ ہے. تقریباً 41 مختلف جو ہے وہ کنڈیشنز رکھی گئیں، 41 مختلف شرائط تھیں کہ جی ان کو فالو کرنا ہے آپ نے، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے تحت آپ کو جو این او سی دیا جا رہا ہے. انتظامیہ کے نے ساتھ بیٹھ کے جو ہے پورے روٹس وغیرہ بنائے، جناب یہاں سے ٹریفک آئے گی تو وہاں سے ٹریفک جائے گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں شروع ہو گئی. اچھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا کہ الٹیمیٹلی جلسے سے 1 دن پہلے ہی اسلام آباد میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹینرز رکھنے شروع کر دیے گئے. اور کرتے 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 اسلام آباد جو ہے نا وہ کنٹینر سٹی بن گیا پوری طرح. یہ بتایا جاتا ہے کہ 29 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد کے روٹس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان جو ہے وہ کافی حد تک جو ٹرانسپورٹیشن تھی وہ ڈسٹرب ہوئی، یہاں تک کہ اسلام آباد سے مری جانے والی جو ٹریفک تھی وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوئی. اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بھئی آپ کو اس کی ضرورت کیا تھی. مطلب آپ نے این او سی دیا ہوا ہے، واٹس دا پوائنٹ ان ایکچولی پلیسنگ دیز کنٹینرز. آپ خود ایک تو پرمیشن بھی دے رہے ہیں، پرمیشن دینے کے بعد سڑک آپ خود بھی بلاک کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ جو اس قسم کی جب سچویشنز ہوتی ہیں نا کہ آپ کنٹینر رکھ رہے ہیں، کنٹینر رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کنٹینر رکھنے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کنٹینر رکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو پبلک کا فلو ہے نا اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے اور اس کو افیکٹ کیا جائے کہ وہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکے. اگر کسی نے کوئی ٹی وی کے اوپر دیکھے گا تو وہ ٹی وی کے اوپر دیکھ کے کہے گا یار کیا کریں، چھوڑو یار رہنے دو. اگر کوئی اپنی فیملی کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، وہ کہے گا یار اتنا رش ہے وہاں پہ، مٹی ڈالو یار میں نے نہیں جانا.
وہ ڈسکریج ہوگا. ظاہری بات ہے ٹی وی کے اوپر جب یہ خبریں آئیں گی وہ ڈسکریج ہوگا, تو وہ اپنا پلان جو ہے وہ چینج کرے گا. کنٹینر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹینر جو ہوتے ہیں نا وہ بیسکلی جو انتظامیہ ہوتی ہے نا, یہ ان کو جو چوٹیں آئی ہوتی ہیں اس کے اوپر لگنے والی بینڈیجز ہیں. تو اسلام آباد میں 29 مختلف بینڈیجز جو ہیں وہ لگائی گئی کہ جناب یہاں سے جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے نا یہ رستہ جو ہے وہ روک دیا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد لاہور سے جو ٹریفک نکلنی تھی یا پنجاب والی سائڈ سے جو نکلنی تھی اس کی تلاشیاں ہو رہی ہیں, اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ جناب کون جا رہا ہے تو کون نہیں جا رہا. مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی ہرڈلز جو ہیں وہ کریٹ کی جا سکتی تھیں وہ ہرڈلز جو ہیں وہ کریٹ کی گئی. اس کے بعد آج صبح یعنی کہ اتوار کی صبح سے جو ہے وہ کہانی شروع ہوتی ہے. لوگ آہستہ آہستہ کل سے آنا شروع ہو گئے تھے, ہفتے سے ہی جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, لیکن صحیح انفلو جو ہے ان کا آنا شروع ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہے وہ آنا شروع ہوئے. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوائے میاں محمود الرشید کے بیٹے کے, جب تک کہ میں کم از کم ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور رہنما کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا. میں ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد دوبارہ, کیونکہ اس کے اندر حماد اظہر بھی جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آیا, مجھے نہیں پتا حماد اظہر جو ہے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں, کیونکہ یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے 14 اگست کو جب حماد اظہر لاہور سے 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے جب منظر عام پر آئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ چھپ گئے تھے, تو اس وقت ان کو گرفتار کرنے کا پورا پروگرام تھا. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتظامیہ کے ہاتھ سے سلپ ہو گئے تھے, بچ گئے تھے, تو ان کو تو گرفتار کرنے کا پوری طرح موڈ تھا. لیکن یہاں پہ بھی جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر وہ آئے, لیکن اس کے بعد فی الحال ابھی تک تو گرفتار نہیں ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی لوگوں نے جو ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف آنا شروع کیا, آہستہ 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 کرتے کرتے. رش بہت تھا, سڑکوں کے اوپر بہت رش تھا. انتظامیہ نے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی کہ ان کے رستوں کو جو ہے وہ بلاک کیا جائے, لیکن لوگ پھر بھی آئے, فیملیز کو لے کے بھی آئے, عورتیں بھی آئیں وہاں پہ, ان کا بھی جو ہے وہ کافی مطلب اچھی تعداد جو ہے ان کی, اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ہمیشہ آتی ہے. اچھا, اس کے بعد شروع ہوتی ہے ایک انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی وار. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ان کے لونڈے لپاڑوں کی جانب سے, ان کے چہیتے صحافیوں کی جانب سے فیک اور پرانی فوٹیجز جو ہیں وہ شیئر کرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں اتنی تعداد آ گئی, میں اس کی ضرورت نہیں تھی ویسے, مطلب اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے تو ایکچولی جو لوگ آ رہے تھے تو گڈ ان کوانٹٹی, یہ نہیں ہے کہ کوئی بری کوانٹٹی آ رہی تھی. لیکن اب ظاہری بات ہے آپ نے چیک نہیں کیا ہوتا, ری چیک نہیں کیا ہوتا, کسی نے فارورڈ کیا ہوتا, کسی نے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیا, ان اوتھینٹک سورسز سے جو ہے وہ چیزیں آ گئی, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فیک ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دی, فیک تصویریں شیئر کرنا, پرانی ویڈیوز, پرانے جلسوں کی فوٹیجز وغیرہ جو ہے وہ بھی شیئر کی گئی. جینون بھی کی جا رہی تھی, یہ نہیں ہے کہ جینون نہیں کی جا رہی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ فیک بھی کی جاتی تھی. جب فیک ہونا شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے حکومت کی جانب سے یا مسلم لیگ نون کی جانب سے اسے پن پوائنٹ کیا گیا کہ دیکھیں یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. اور الٹیمیٹلی کچھ جو ہیں وہ ویڈیوز یا تصویریں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنی پڑی. لیکن سب سے بڑی امبیرسمنٹ جو ہے وہ تب ہوئی جب عارف علوی صاحب جو سابق صدر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ایک اور ٹویٹ کر کے ایڈمٹ کیا کہ میں نے جو 2 تصویریں شیئر کی تھیں وہ میں نے غلط شیئر کی تھی, اور وہ میں نے اس کو فیکٹ چیک کیا ہے اور وہ صحیح, وہ لیٹسٹ نہیں ہے, تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے پورا جم غفیر جو ہے وہ پڑ گیا کہ جناب دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے یہ 2 نمبر چیزیں جو ہے شیئر کرتے ہیں. لیکن آپ کو یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو عارف علوی صاحب کہ انہوں نے اگر یہ غلطی کی تو اسے ایکسیپٹ بھی کیا. اچھا, کیا نون لیگ یہ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے. نون لیگ کے بھی ماضی کی بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں, میں بالکل شیئر کر سکتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کو جو ہے, یا پتہ نہیں 9 فروری کی صبح ہوا تھا شاید, یہ انہوں نے ایک عدد فارم 45 جو فارم 47 شیئر کیا تھا مسلم لیگ نون کے اپنے اکاؤنٹ سے, جس کے مطابق مانسیرا کی سیٹ انہوں نے نواز شریف کو جتا دی تھی. مانسیرا کی سیٹ انہوں نے نواز شریف کو جتوا دی تھی, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مانسیرا سے ہار گئے تھے اور NA 130 سے جیت گئے تھے. تو نون لیگ نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے, یہ کی ہوئی ہے, ایسا نہیں کہ سارے دودھ کے دھلے میں. لیکن میں نے جس طرح شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا نا کہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ایک وار جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اچھا, دوسری سائڈ, ایک سائڈ پہ جہاں پہ یہاں پہ پرانی تصویریں جو ہیں وہ پرانی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی, وہاں پہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ عام طور پہ ایک بڑا پرانا ٹیکٹک ہے, اور میں آپ کو بتایا ہوں, پتہ نہیں کتنے ہم نے جلسے کور کیے ہیں, تو وہ پرانا ٹیکٹک ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری سائڈ کے صحافی ہوتے ہیں وہ کیا حرکتیں شروع کرتے ہیں, وہ یہ حرکتیں شروع کرتے ہیں کہ جلسہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا, جلسہ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا, مطلب لیٹس سے اس نے جو پراپر اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کراؤڈ شاٹ نے بھرنا تھا, وہ تقریباً 4-5 بجے کے پاس جا کے اس نے بھرنا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 کی فوٹیجز جو ہے نا وہ شیئر کرنا شروع کر دیں. یہ دیکھیں یہ جگہ تو خالی ہے, وہ دیکھیں وہ جگہ تو خالی ہے, اے دیکھو 6 کرسیاں خالی ہیں پہ نے, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا شروع. اور یہ پرانا ٹیکٹک ہوتا ہے, یہ دونوں سائڈس پہ ہوتا ہے,
یہ جب نون لیگ کے جلسے بھی ہوتے تھے تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کرتی تھی, دیکھیں یہ تو خالی پڑا ہے تو اور یار کراؤڈ آتے لین دو صبر دو سانس لے چھری تھلے سانس جنہوں کہتے ہیں نا, تو چھری تھلے سانس لے ایک باری. لیکن یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن وار ہوتی ہے. وی آل نو کہ جلسہ کا بھرنے کے اندر ٹائم لگتا ہے, تو لیکن کراؤڈ آ رہا تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کراؤڈ نہیں تھا. اچھا اب آ جائیں کہ کیا کراؤڈ جو ہے وہ کتنا کراؤڈ تھا. اس کو ہٹ کراؤڈ کہا جا سکتا ہے, اس کو فلاپ کہا جا سکتا ہے, اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. اگر تو آپ پاکستان تحریک انصاف والی سائڈ پہ ہیں تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے مطلب جنہوں کہتے ہیں نا وہ گلا گھٹ کے رکھا ہے اور ان کو ہلنے نہیں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو, اس سے اور اس کے بعد اٹک کے پل کے اس طرف جو ہے وہ آپ پہلا جلسہ کر رہے ہیں, تو یس اٹ واز اے گڈ جلسہ, آپ اس کو برا جلسہ نہیں کہہ سکتے. اس کا آپ نے جتنی آپ نے رکاوٹیں ڈالی, جتنی آپ نے لوگوں کو ڈسکریج کیا, جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک اچھا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ, نون لیگ اس کو کس طرح دیکھے گی. نون لیگ کہے گی کہ جناب ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے جلسے دیکھے ہوئے ہیں نا, وہ والی گل نہیں ہے, اور ہم نے جو ان کو پن ڈاؤن کرنا تھا ہم پن ڈاؤن کرنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. وہ اس کو اس طرح لے گی اور وہ کہے گی کہ جناب ہم نے ان کو ہلنے نہیں دیا. اچھا دوسری بات یہ, میں جس طرح میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں موجودہ حالات کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا شو کیا ہے, اتنی رکاوٹوں کے باوجود جو ہے وہ ایک اچھا شو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس سے بہتر شو کر سکتی تھی؟ جی بالکل کر سکتی تھی, لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے دو چیزوں کو آنا بہت ضروری تھا. ایک, آپ رستے کلیئر کرتے, ٹھیک ہے, رستے تو آپ نے بلاک کیے ہوئے تھے کافی حد تک. آپ جب آپ کنٹینر لگا رہے ہوتے ہیں یا رستے بلاک کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح میں نے کہا, ایک چیز. دوسرا, عمران خان صاحب نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ہونا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تیسرا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا پچھلے 2011 سے لے کر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, میں 2022 آنورڈز بھی نہیں بلکہ 2023 آنورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر جا کے ان کو جو ہے پرابلم ہے. میرے خیال میں آخری ہم چیک کر رہے تھے, آخری جلسہ جو کوئی بڑا جلسہ انہوں نے اٹک کے پل کے اس طرف کیا ہے نا اس سائڈ پہ, وہ نومبر 2022 میں کیا تھا. اس کے بعد سے کوئی بہت بڑا جلسہ یہاں پہ اس سائڈ پہ نہیں ہوا ہے. اگر ہوتا بھی تھا یا تو این او سی کینسل ہو جاتے تھے یا پولیس کا دھاوا بول دیا جاتا تھا, تو وہ اتنے کو بڑے جلسے کر نہیں سکے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک کرٹن ریزرز ملا کرتے تھے, پوری بھرپور کوریج ہوتی تھی سب کچھ. اس مرتبہ ٹی وی کے اوپر ایک قسم کا وہ والا مومنٹم نہیں تھا, تھوڑے بڑے ٹچس اینڈ بٹس جو ہے وہ دکھائے جا رہے تھے, لیکن اس طرح کی کوریج نہیں تھی. ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ ہمارا ایک بڑا مشہور چینل ہے, اس کے ڈائریکٹر نیوز جو ہیں وہ آج کل اب ڈیجیٹل والی سائڈ پہ چلے گئے ہیں. جب وہ اس چینل کے ڈائریکٹر نیوز ہوتے تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو دل و جان سے بہت پیار کرتے تھے, تو ان کے چینل کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے سے ایک دن پہلے جو ہے وہ چوڑیاں ڈسکس ہو رہی ہوتی تھیں, بیوٹی پارلر ڈسکس ہو رہے ہوتے تھے. آج جو ہے وہ صحافت کے اوپر بڑے بڑے وہ لیکچر دیتے ہیں, لیکن اپنے زمانے میں جب وہ ایک چینل کے ڈائریکٹر نیوز تھے تو یہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. وہ اب ظاہری بات ہے وہ گلاں کتنے ہوں, وہ والی باتیں تو اب نہیں ہیں. تو وہ چیزیں پی ٹی آئی کی کوریج میں نظر نہیں آئی. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کا جس دن جلسہ ہوتا تھا, اب لیٹ سے جلسے نے پیک کرنا ہے 8 بجے یا 9 بجے, تو نان سٹاپ لائیو کوریج اس کی 5-6 بجے شروع ہو جاتی تھی. ہر تقریر بی کیٹیگری کے لیڈرز آ رہے ہیں, ان کی تقریریں ساری لائیو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہو رہا تھا. یہ رونقیں ہم نے دیکھی کہیں نہیں, ہمیں نظری کہیں نہیں آئی اس مرتبہ. سو تھوڑا بڑا کر کے جو ہے وہ دکھایا گیا, بس اس سے زیادہ نہیں ہوا. تو اس چیز کا بھی ڈفرینس ہے جو پی ٹی آئی کا نہیں ہوا. لیکن میں وہی جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر نون لیگ یہ کہے جناب یہ جلسہ فلاپ ہو گیا, نہیں یہ فلاپ جلسہ نہیں تھا. اگر پاکستان تحریک انصاف کہے ایکسٹراڈنری جلسہ کیا ہے, ایکسٹراڈنری نہیں تھا, ویری گڈ کہہ سکتے ہیں آپ. ایکسٹراڈنری ہو جاتا اگر آپ کے لیے رکاوٹیں نہ ہوتی, اگر پنجاب سے میرے خیال میں اس سے بہتر رزلٹ آتا تو ہو سکتا تھا. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ ایک زمانے میں ہوتی تھی وہ آپ کو نہیں مل سکی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں, جہاں پہ حکومت نے بہت بڑی غلطی کی, وہ ہے جلسے کا ٹائم جب ختم ہوا. 7 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا, جلسے کا ٹائم جب ختم ہوا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چند سپورٹروں کی طرف سے جو ہے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا, اور اس کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ وہاں پہ شروع کر دی گئی. اب یہ آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ جب آپ سٹارٹ کر دیں, جس میں اور اس کے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کوئی پولیس آفیسر تھے سیف سٹی کے, وہ زخمی ہوئے ہیں, پتہ نہیں کوئی ایس ایس پی بتائے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے زخمی بھی ہوئے پتھراؤ کی وجہ سے, جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے شیلنگ وہاں پہ شروع کی. اب عام طور پہ یہ پولیس کے ایس او پیز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جس جگہ کے اوپر عورتیں ہوں, بچے ہوں, اتنا بڑا کراؤڈ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہو, وہاں پہ آپ اس طرح کی سچویشن نہیں کریٹ کرتے کہ بھگدڑ مچ جائے.
کیونکہ اس کے اندر جب بھگدڑ مچتی ہے نا اور کراؤڈ کے اندر ایک پینک آتی ہے اور کراؤڈ ایک دم یوں کر کے موو کرتا ہے تو اس میں ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں. اسٹیمپیڈ جسے کہتے ہیں, اسٹیمپیڈ کے اندر ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو حکومتوں کی عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی پینک سچویشن نہ کریٹ کرے, اگر ہم نے کسی کو ہٹانا بھی ہے تو پرامن طریقے سے جو ہے ان کو منتشر کروایا جائے. یہ اس قسم کی یہ جو آنسو گیس والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ پینک سچویشن کریٹ کرتی ہے, اینڈ دس کین لیڈ ٹو ویری ڈینجرس ریزلٹس. تو کم از کم ابھی تک جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, اور اس وقت جو ہے وہ آلریڈی انتظامیہ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہہ دیا کہ جناب آپ جلسہ گاہ کو خالی کریں. ابھی جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو علی امین گنڈا پور نے ابھی تک تقریر نہیں کی ہوئی. دیگر رہنما کر چکے ہیں, سلمان اکرم راجہ کر چکے ہیں, اور بھی جو دیگر رہنما ہیں شیر افضل مروت ہو گئے, یہ سارے اس قسم کے رہنما جو ہیں یہ اپنی تقریریں کر چکے ہیں. اچکزئی صاحب اپنی تقریر کر چکے ہیں, بلکہ انہوں نے تھوڑا سا گلا بھی کیا کہ جناب یہاں پہ نظم و ضبط کی جو ہے وہ کمی ہے. پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر ہم نے ویسے کافی دیکھا ہے اکثر اوقات جو ہے نظم و ضبط کی واقعی کمی ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. مراد سعید صاحب کی جو ہے وہ ایک ویڈیو چلائی گئی, اس کے اندر ویڈیو پیغام تھا, اس کے اندر وہ بھی چلایا گیا. تو یہ بیسیکلی جلسے کی اب سچویشن ہے. اب ظاہری بات ہے آپ کا سب سے بڑا جو سوال ہوگا کہ جناب آگے اب کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. دیکھیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بارگننگ چپ کے طور پہ جو ہے اس جلسے کو کرنے کی اجازت دی گئی تھی. وہ اس لیے کیونکہ 22 اگست کی جو ڈیل تھی, جو 22 اگست کو جلسہ کینسل ہوا تھا, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ ایشورنسز جو ہیں وہ دی گئی تھی پی ٹی آئی کو کہ جی ٹھیک ہے آپ 8 کو جلسہ کر لیجیے گا. اور اس کے بعد اس مرتبہ ان کو این او سی بھی دے دیا گیا جلسہ, ایون دو کر کے بھی جنہوں کہتے ہیں نا دل نہیں مان رہا اسی پر اجازت دیتی, دل نہیں مان رہا, اسٹیبلشمنٹ کا دل نہیں مان رہا تھا. اور میں آئی ٹیل یو وائی, اس کے 4-5 مختلف جو ہے نا وہ فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے دن بھر جو فوٹیجز شیئر کی, جو ٹویٹس کی, انہوں نے بالکل اینٹی پی ٹی آئی سٹانس جو ہے وہ لگا کے رکھا. مطلب مجھے اس کے اندر فیئر جرنلزم فرینکلی اسپیکنگ نظر نہیں آئی, وہ لگ نہیں رہا تھا کہ, اور وہ یہ نا چند صحافی جو ہے نا وہ انڈیکیٹرز ہیں, میں ان کو انڈیکیٹر سمجھتا ہوں کہ پتہ لگ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا ارادہ رکھ رہی ہے. تو ان کے رویوں سے فیل ہو رہا تھا کہ یہ فیڈنگ جو ہے وہ پیچھے سے ہو رہی ہے ان لوگوں کو, اور وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی خوشی سے اس چیز کی انہوں نے اجازت نہیں دی بھی. اور اس کے بعد 7 بجے کے بعد جس طرح شیلنگ شروع ہوتی ہے وہاں پہ, اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب انتظامیہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو بالکل بھی سپیس دینے کے حق میں نہیں ہے. تیسری بات یہ, اگلا جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ لاہور میں جلسہ کرنے کا رکھا ہوا ہے. اب صرف 24 گھنٹے پہلے پی ٹی آئی کے جلسے سے 24 گھنٹے پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک بہت بڑا شو کر کے ہٹے ہیں, اور اٹ واز اے ٹریمنڈس شو, ون ہیز ٹو ایڈمٹ دس کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا شو کیا. ایون تو وہ ظاہری بات ہے اس کے اندر مذہبی ٹچ تھا اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شو کیا گیا, لیکن ایک بہت بڑا شو کیا گیا, پرامن طریقے سے کیا گیا. کسی نے کچھ نہیں کیا, نہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, نہ کسی نے رستہ روکا کسی کا, نہ کسی کو یہ کہا گیا جناب یہ اتنے بجے کا ٹائم ہے, اتنے بجے آپ بیٹھیں گے, اس کے بعد جو ہے یہاں سے نکلنے والی بات کریں, کسی نے کچھ نہیں کہا. اور مولانا صاحب نے بڑا شو کیا. اب باری ہے پی ٹی آئی کی, کیا پی ٹی آئی کو بھی آپ اسی طرح وہ ساری سپیس دیں گے؟ فرق یہ ہے کہ یہ تو کہانی تھی اسلام آباد کی, وہ ڈومین جو آتی ہے وہ آتی ہے لاہور کی, اور لاہور آتا ہے پنجاب میں, اور پنجاب کی سی ایم ہے مریم نواز. کیا مریم نواز لاہور میں پی ٹی آئی کو یہ سپیس دیں گی؟ یہ جتنی بھی جو بھی کھینچ تان کے پی ٹی آئی نے لی ہے اسلام آباد کے یہ سنگرانی کے جلسے کے لیے, وہ لاہور میں ملے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک اور اعلان بھی کیا کہ جناب 27 تاریخ کو جو ہے وہ ہم لوگ کراچی میں بھی جلسہ کرنے لگے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کا یہ مومنٹم اب شروع ہو گیا ہے, یا یہ جسے کہتے ہیں یہ ون ٹائم ایک اپرچونٹی تھی جو اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو دے تو دی ہے, آگے یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا. میرا خیال میں یہاں سے جو ہے نا صرف ایک جلسہ کر لینے سے ابھی کہانی نہیں پتہ لگے گی. آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سے پتہ لگے گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اسپیس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی, یا وہ جو کنفرنٹیشن والی صورتحال ہے وہ ویسی چلے گی. آج کے رزلٹ کے حوالے سے, اتوار کے اس جلسے کے رزلٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جی ہاں ایک چھوٹی سی ونڈو ضرور کھلی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کو زیادہ خوشی سے جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دی ہے اور ان کو کھل کے کھیلنے نہیں دیا گیا. جس قسم کی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں نون لیگ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے کردار نظر آتا ہے کہ ان کو کھل کے نہیں کھیلنے دینا چاہے جو مرضی ہو جائے. تو لاہور کے اندر میری اطلاعات کے مطابق تو اب تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے, یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر جو کچھ بھی کرتی رہی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی غصے کی وجہ سے ہی کرتی رہی ہے. اپنا بھی تھا, ظاہری بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپنی رائیولری بھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ جناب ان کو بالکل سپیس نہیں دینی, کسی صورت ان کو سپیس نہیں دینی.
تو ابھی پتہ لگ جائے گا لاہور کے جلسے کے اندر جو ہے وہ کچھ ہی مطلب دن رہتے ہیں، میرے خیال میں 22 کے اندر جو ہے وہ کتنے 12 اور 2 ہفتے کی بات ہے، تو 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کو سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ کیا سٹوری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فی الحال کوئی رہنما جو ہے وہ بڑا رہنما کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے. جلسہ آپ نے ان کو کرنے دیا، ایون دو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس میں اس کو روک. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جلسے سے پہلے وہاں سے جو ہے ایک بم بھی برآمد ہوا، وہاں سے جلسہ گاہ کے پاس سے جو ہے ایک جگہ سے بم بھی برآمد ہوا، تو سیکورٹی کے بھی خدشے جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی دہشت گردی کا اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، سب کی جان جو ہے وہ اللہ حفاظت میں رکھے، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اور ابھی تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ جی آپ جلسہ گاہ کو خالی کریں. اب آئی ہوپ سو کہ سب خیر خیریت سے جو ہے وہ جلسہ گاہ بھی خالی ہو جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.